نو، دو جگہ ہیں جہاں پہ ان کے فالوورز جائیں گے. تیسری جگہ یہ کہ ایسے پلیٹ فارم پہ آئیں گے مطلب مجھے جو سمجھ آ رہی. وہ دو جگہیں جو ہیں نا، وہ میں آپ کو اس کی تفصیل میں جائے بغیر یہ بتا دوں کہ پاکستان میں نا جو بیسک ٹریننگ ہوتی ہے نا اسلام کی، وہ سپرسٹیشس ٹریننگ ہوتی ہے. سپرسٹیشن بیسڈ ریلیجیس تھیولوجی دی جاتی ہے. تو وہ کبھی بھی آپ کیسے بولے یہ بے وقوف ہیں کہ جو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ڈم لوگ تو نہیں ہیں جو کہ بیٹھے ہوئے کہ نہیں فتویٰ نہیں ایشو کرنا. ڈرپوک ہیں، بزدل ہیں، چھوڑیں اس بات کو، مگر بے وقوف نہیں. اور آپ کیا سمجھتے ہیں جب میں نے اس بھائی صاحب سے بات کر رہا تھا، مولوی صاحب سے، تو کیا ان کو کیا سمجھ نہیں آ رہی تھی میری بات؟ وہ کیا جسٹیفیکیشن تھی، وہ کیا کانسیپچولائزیشن تھی جس کے اوپر انہوں نے میری بات کو نیگیٹ کرنا ضروری تھا؟ وہ دو لیولز ہیں جس کے اوپر وہ نیگیٹ کر رہے تھے. نمبر ایک کہ آپ درست تو ہمارے سارے جمہور آباء و اجداد سارے غلط تو نہیں ہو سکتے. جو اس وقت کی کرنٹ ڈسپوزیشن ہے وہ تمام علماء کرام ایک تو آپ سے عمر میں 3 گنا بڑے ہیں، اور ان کا لوہا مان چکا ہوں میں، ورنہ میں ان کی شاگردی میں نہ جاتا. تو اب وہ ورسز یو یہ ہے. انہوں نے کہا بھی کہ آپ نا کسی خاص رائٹر سے انفلوئنسڈ ہیں، اور انہوں نے ایک بات کی کہ آپ اپنے منہج کو نہیں جانتے. اور حالانکہ ان کو کہنا چاہیے تھا کہ میں آپ کے منہج کو جانتا ہوں. مجھے موقع ملتا تو میں بھی یہ کہتا کہ میں آپ کے منہج کو جانتا ہوں. آپ کسی بھی طاقت کے تابع آنے کو اسلام کہتے ہیں. یہ منہج ہے آپ کا. لٹرلی انہوں نے اسلامک رولنگ رکھی ہوئی ہے اس کے اوپر. اور میں کسی بھی طاقت کے اندر نہ آنے کو اسلام سمجھتا ہوں. یہ میری اسلامک رولنگ ہے. یہ میں نے لٹریچر کے تھرو باقاعدہ پڑھ لکھنے کے بعد، سمجھ آنے کے بعد، اور اس اساتذہ سے لٹرلی مشاورت کے بعد کئی دفعہ پوچھا کہ اکیلے ہیں، باقی سارے ایک طرف ہیں، یہ دیکھ لیں. پھر ایک آرگیومنٹ، دوسرا آرگیومنٹ، کئی سال لگے تھے. ویسے تو نہیں میں اتنے بڑے ایک گروپ کو آپ نیگیٹ کر رہے ہوں کہ عقیدے دونوں کے ایک جیسے ہیں. ٹھیک ہے ایک جیسے، مگر طریقے میں اتنا فرق ہے. جی طریقے میں اتنا فرق. اور تو کیا یہ بات صرف سیاست میں آتی ہے؟ نہیں، یہ بات بھی عقیدے میں ہی آتی ہے. اکارڈنگ ٹو می، اکارڈنگ ٹو دیم یہ عقیدے میں نہیں آتی. مگر سمجھ لیں کیا پتا ان کے بھی فیکشنز ہیں، کیا پتا ان کے بھی کسی ایک میں آتی ہو کہ نہیں اتباع کس وقت کس کی کرنی ضروری ہوتی ہے. تو یہ اسلام کی رولنگ ہے. تو چلیں، اب آپ نے اسلام کا یا حدیث کا حوالہ دے دیا، چاہے وہ آدھی ہی حدیث ہے، مگر چلیں آپ اب عقیدے میں ڈال دیے. جب انہوں نے کہا نا کہ آپ کو اپنے منہج کا نہیں پتا، تو یہ انہوں نے غلط فہمی ہے. ان کو غلط فہمی ہوئی. ان کو مجھے اپنے منہج کا پتا ہے، مجھے ان کے منہج کا بھی پتا ہے، اور مجھے وہ بیسس بھی پتا ہے کہ جس کے اوپر انہوں نے یہ 1200 سال سے یہ منہج اپنایا ہوا ہے. یہ منہج 1200 سال پرانا ہے، ابھی ایسے نہیں چینج ہونے والا. مسئلہ یہ ہے کہ وہ 1200 سال میں سے جو 1100 سال ہے نا، وہ خلافہ کے انڈر ہی رہے ہیں. اس لیے میرے پاس اتنا لٹریچر نہیں ہے. اس لیے میں ڈائریکٹ صحابہ اور سیرہ کی بات کرتا ہوں، کیونکہ باقی کے 1100 سال کا لٹریچر تو پہلے ہی خلافہ کے اندر ہے. وہ کیوں کہیں گے جی خلافت قائم کرو یا سینٹر میں وہ تو کہہ ہی نہیں سکتے. ایک بندہ اسرائیل میں یہ بیٹھ کے یہ نہیں لکھ سکتا کہ اسرائیل قائم کرو، کیونکہ اس کو پتا وہ اسرائیل میں بیٹھا ہے. تو ہم خلافہ کے جتنے بھی اسکالرز تھے ان کے لٹریچر میں ڈھونڈتے پھر رہے ہیں کہ انہوں نے خلافت قائم کرنے کا کیوں نہیں لکھا. وہ پہلے ہی خلافت میں 1100 سال پرانی خلافت میں کوئی ایک بندہ بیٹھا، وہ کیوں لکھے گا کہ نئی خلافت قائم کرنی چاہیے، اب مسلمانوں کو چاہیے خلافت قائم کرنی. یہ ابو حنیفہ نے اس وقت یہ فتویٰ دیا تھا. فتویٰ نہیں، یہ ابو حنیفہ کی حدیث اپنی ہے، ام الخبائث عدم الخلافہ. ٹھیک ہے، عدم الخلافہ ام الخبائث، یہ حدیث کہ اگر آپ نے یہ سسٹم ہٹا دیا تو پھر خبائث کی ماں کو جنم دے دیا. اب آگے خباثت پیدا ہوتی رہے گی، بندے کے اوپر بھی لوگوں کے اوپر بھی. یہ ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ کا ڈائریکٹ حدیث سنا رہا ہوں. عدم الخلافہ ام الخبائث. اب آپ خود سوچیں 50 خلافتیں ہیں ہماری اس وقت، 57 خلافتیں ہیں اس وقت مسلمانوں کی. میری تو کسی سے کوئی شکایت نہیں ہے، نہ صومالین سے، نہ سودانیوں سے، نہ ایرانیوں سے، نہ افغانیوں سے.
چلیں افغانیوں سے تو میں کر سکتا تھا، کی بھی ہیں، میری ملاقاتیں ہوئی ہیں، مگر میں کیا کروں ان کو، وہ تو ٹینک، جہاز، گاڑیاں، یہ تو نہیں کام ان کے ابھی ہو سکتے نا، ان سے تو کچھ سوال نہیں میں کر سکتا. پھر بھی انہوں نے بڑا کچھ آفر کیا، بہت کچھ. مگر پاکستان کا اور دنیا کے کسی اور ملک کا فرق یہ ہے کہ پاکستان کا کلیم جو ہے نا وہ اسلامک ہے. اگر میں انڈین مسلمانوں کو نہیں، آپ نے دیکھا ہوگا فلسطینی کیس میں نے انڈین مسلمانوں کو نہیں کہا، کیونکہ وہ جس خلافت کے اندر ہیں، جو بھی ان کی سسٹم ہے ان کا، اس کے اندر وہ ایسی مائنورٹی ہیں کہ جس میں وہ سسٹم موبلائز نہیں کر سکتے. ان کو میں بس یہی کہتا ہوں کہ آپ سسٹم کریٹ کرنے کی بنا ڈالیں، ابھی ڈال دیں خدا کا واسطہ. اب 10 نہیں تو 20 نہیں تو 30 نہیں تو 40 سال کے اندر اندر کچھ شیپ نظر آنی چاہیے. جم جانا شروع کریں ایز اے کمیونٹی، مسل بنائیں، مورل کیپٹل، فائنینشیل کیپٹل. Muslims of India should be the richest in India. Muslims of India should be the most politically the strongest in India. تیاری کرنی، تکے پہ نہیں آتی ہیں، تکے پہ نہیں سیاست ہوتی، تکے پہ آئی کیو نہیں بڑھ جاتا. اسمارٹیسٹ پیپل ان انڈیا شوڈ بی دا مسلمز آف انڈیا، اسمارٹیسٹ، موسٹ نالجبل. آپ خود کر لیں، آپ اپنے اپنے سیمپل لے کے دیکھ لیں کیا واقعی میں ایسا ہے. نہیں، ایسا نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں. کشمیر کا مسئلہ تو بہت چھوٹا سا رہ جانا تھا. انڈین مسلمز could have been in a lot. مطلب 35 کروڑ مسلمان، 35 کروڑ، ماشاء اللہ. 5 کروڑ بھی اگر ایکٹیو اس ماڈل کے اوپر آ جائیں جو میں بار بار دے رہا ہوں، تو 30 سال کے اندر اندر وی کین سی اے ویری ویری مسکولر انڈیا ود مسلم ویلیوز، مسلم narrative, Muslim, demands being pulled around the world, global. Okay. بہرحال لمبا کام ہے پاکستانیوں کے لیے. ساری یہ بہانا نہیں چلے گا پاکستانیوں کے ساتھ. پاکستانی تو مسلم آف انڈیا سے بھی کم پاکستانی مسلم زیادہ موبلائز ہو رہے ہیں. ان کے اوپر مودی ہے، ان کے تو 60 کروڑ ہندو ہیں، ان کے تو 50,000 قسم کی اور مسائل ہیں. ہمارے پاس کون ہے؟ ہمارے پاس کون سا ہندو ہے اس وقت؟ ہمارے پاس کون سا کرسچن ہے؟ ہمارے پاس کون سا ملٹی پولر سوسائٹی ہے؟ نو. ہمارے پاس وہی لبرل اور کنزرویٹو بہانے انداز اور بہانہ کرنے والا جسٹیفائر، اور جس کے بعد کوئی بہانہ نہیں مل رہا تو وہ اپنی کیتھارسس میں بیٹھا. بس یہ وہ 1% جو ہے 99 to 1 کی یہ اسپلٹ یہاں پہ کہاں سے آ گئی؟ So we need to be very, very, very careful کہ اگر دیکھیں جس طرح اسرائیل کا بائیک آؤٹ کیا نا، میں نے اپنے نا ابھی اسلام آباد میں، اور ہوپ فلی میں ابھی لاہور بھی جا رہا ہوں، کل میری ایک یونیورسٹی کی ایک سیشن ہے، ادھر بھی میں ہر یوتھ کو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ڈاکٹر کے پاس مریض ہی جائے گا تو ڈاکٹر کیا کرے گا؟ بس وہی کرنا پڑے گا. مریض کے پاس مجبوری ہوتی ہے، جان اور جان کی نوبت آ جاتی ہے، تو چلیں ڈاکٹر کا تو بائیک آؤٹ نہیں ہو سکتا، مگر مسلمانوں کا بائیک آؤٹ کرنا بہت ضروری ہو گیا. میں آپ کو اپنی مثال دے رہا ہوں. میں نے خود اپنے جتنے بھی علماء کرام، میرے جو اساتذہ ہیں اس وقت پاکستان میں بڑے جید قسم کے اسکالر ہیں، ان کو میں نے کہہ دیا دوبارہ آپ مجھ سے یہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ آپ سے کسی قسم کا اسلامی مشورہ کروں گا میں، کیونکہ آپ نے اپنا لائسنس کینسل کروایا. آپ دوبارہ یہ مت سمجھیے کہ میں آپ کے مفتی کو ٹائٹل سمجھوں گا. میں آپ کے مفتی کو صرف اور صرف ایک لیبل سمجھوں گا، کبر کا. کیا آپ اپنا بس وہ کتبہ ہے آپ کا، بس قبر کے اوپر کتبہ ہے، یہ لکھا جو مفتی ہے نا، یہ قبر کا کتبہ ہے میرے لیے. کیونکہ مجھے آپ کا مفتی پن چاہیے تھا اس وقت. یہ ٹائٹل کی سب سے زیادہ ویلیوبل ٹائٹل یہ ہو گیا تھا اس وقت. پرائم منسٹر سے بھی زیادہ، سینیٹر سے بھی زیادہ، جرنلسٹ سے بھی زیادہ، پولیٹیشین سے بھی زیادہ، ایم پی اے ایم این اے سے زیادہ بڑا ٹائٹل اس وقت یہ ہو گیا تھا. اچانک اللہ نے عزت دی تھی آپ کو، آپ نے کہا نہیں چاہیے عزت. اللہ تو ایسی عزت دیتے ہیں، اور کیسے دیتے ہیں کہ آپ کو بڑے رول کے لیے چن لیا، ایسا موقع کیا کہ سب کے ساتھ مفتیوں کو دیکھنا شروع ہو گئے. مفتی کا ٹائٹل اتنا ضروری ہو گیا تھا، اور سب کے سب یک مشت. عجیب سی بات ہے نا، سوچیں ذرا، تو کہا لگا سب کے سب اکٹھے ہو گئے. ورنہ شیعوں پہ کبھی اکٹھے نہیں ہوئے، سنیوں پہ کبھی اکٹھے نہیں ہوئے، فضل الرحمان والے جماعت اسلامی کے ساتھ اکٹھے نہیں ہوئے.
یہاں پہ تو سب اکٹھے ہو گئے کہ نہیں یہاں پہ فتویٰ نہیں آئے گا. اچھا میں نے آپ کو کتنے سال سے کہا تھا جماعت اسلامی جو ہے نا اس کا اندر کا کینسر مجھے نظر آتا ہے. فیض آباد بند کر دینا جی, آسیہ مسیح کا کیس ہو گیا, فرینچ ایمبیسڈر کا کیس ہو گیا, سے پہنچے ہوتے ہیں. پشاور موڑ بلاکڈ, فیض آباد بلاکڈ, فلسطینی ہزاروں بچے مر گئے فیض آباد یا بلاک دھرنا دے کے, وہ سوری پلیک کارڈ لے کے آدھے گھنٹے کی 2 گھنٹے کی ریلیاں اور اونچے اونچے لیکچر. بھیا کیا بات ہے, کیا بات ہے. بتاؤں کتنی دفعہ پچھلے 10 سالوں میں آپ نے اسلام آباد پریشر پوائنٹ بنایا, کسی اور پولیٹیکل پارٹی نے نہیں بنایا, داڑھی والوں نے بنایا. یہ اب آپ نیشن وائڈ پروٹیسٹ کی ریلی نکالیں گے, اتنی مہذب ریلیاں آپ لوگوں کی. آپ تو روڈ کے سیمنٹ اکھاڑ دینے والی قوم تھے. اسلام آباد میں چڑیاں بھی نہیں چل سکتی تھی, کبے بھی بھاگ گئے تھے کہ بھائی یہاں پہ تو کچھ بچا ہی نہیں, یہاں پہ تو انہوں نے سب کچھ بلاک کر دیا. آپ تو وہ لوگ تھے. پی ٹی آئی کا ڈرنے کا کوئی ریکارڈ توڑتا تھا تو وہ طاہر القادری صاحب کی جماعت تھی یا فضل الرحمان کی تھی یا جماعت اسلامی تھی کہ جی پورا اسلام آباد لاک کر دیں گے. کیوں پریشر ڈال رہے ہیں گورنمنٹ پہ. اچھا کیا بات ہے. اور جب فلسطین کی باری آئی تو اتنی کوئی پیسفل, اتنی تو کوریا اور جاپان میں اتنی پیسفل ریلیز نہیں نکلی. آپ کو اتنی پیسفل ریلی نکالنی آتی تھی تو ہمارا کیپٹل کیوں بلاک کرتے تھے ہر دفعہ آ کے. ہماری زندگی اسلام آبادیوں کی تباہ کی ہوتی تھی. آپ نے 2-3 مہینے پی ٹی آئی والے کانسرٹ کرتے تھے بیٹھ کے ڈی چوک پہ اوپر. ٹائمنگ رکھی ہوتی تھی, میری صبح کی شفٹ ہے, میری رات کی شفٹ ہے, اسلام آباد لیکن بلاک رکھنا آپ نے. ہسپتال نہیں جا سکتا تھا کوئی اسلام آباد میں. کیوں؟ کیونکہ پی ٹی آئی کی لاک کر دیا, یا طاہر القادری نے بلاک کر دیا ہوا ہے. اور ہم سوچتے تھے یار یہ کوئی طریقہ ہے, راستے میں ایمبولینس کا راستہ تو چھوڑ دو. نہیں, ہم نے کچھ بھی نہیں چھوڑنا, ہم پر حکومت پہ پریشر ڈال رہے ہیں. نائس, چلو آپ کو زیادہ آتی ہوگی, سیاست زیادہ آتی ہے آپ کو, تو وہ کدھر ہے وہ سیاست. اب لاہور میں پریس کلب کے باہر 3 تلوار پہ اتنی کوئی زبردست اور ارینج قسم کے پروٹیسٹ کہ نہیں, روڈ نہیں بلاک ہونی چاہیے, بس سائڈ سے کریں گے. کتنی دیر, 4 گھنٹے. کون آئے گا لیکچر دینے کے لیے اپنے اپنے آپ کو کی نمود کے لیے آئیں گے لوگ. ہالز بک کر کے کانفرنسز ہو رہی ہیں, ہالز بک کر کے. ریئلی آپ ہالز بک کر کے کانفرنس کرتے ہیں. اتنی تو ناروے میں اتنی کوئی ترتیب سے پروٹیسٹ نہیں ہوتے. کیونکہ ادھر اپنی کرسیاں چاہیے تھیں, ادھر اپنی کرسیاں اور اپنے بیوروکریسی کے اور پولیٹیکل اور پرسنل تحفظات تھے, اپنے کریئر لائن پہ لگے ہوئے تھے. ادھر بچہ میرا فلسطینی لائن پہ لگا ہے تو نہیں جی ہم تو 4 گھنٹے اور کچھ اور مسئلہ نہ ہو. ٹھیک ہے, میں نہیں کہہ رہا ہوں آپ اسلام آباد بلاک کریں جی, وہ مجھے پتا کیا کریں گے آپ, کتنا بلاک کر لیں گے. میں تو آپ سے یہ کہہ رہا ہوں اسلام آباد بلاک کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آئی ٹولڈ یو, دماغ کی کون سی نس کہاں پہ کنیکٹ ہوتی ہے ہمیں پتا ہے. we all know how the game is played. ہم پاکستان میں تو اسلام آباد والے تو, میں اسلام آباد کیوں نا, اسلام آباد میں سال میں کتنے مہینے اسلام آباد بند رہنا, ہمیں عادت ہے پہلے سے, ہم اتنے ٹرین ہو چکے ہیں. سب سے پہلے کشمیر ہائی وے لاک کر دو جی. اتنی گاڑیاں نہیں میں نے لائف میں کبھی دیکھی جتنے کنٹینر دیکھے ہیں میں نے. سو وی نو, ہمیں سب پتا ہے کہ اصل میں کہانی کیا ہوتی ہے اور نقل میں کہانی کیا ہوتی. تو میں آپ کے اپنے شیوخ کو جو میں نے کہا نا, جو میرے اپنے حلقے کے شیوخ ہیں 70+, 80+, داڑیاں پیٹ کے جا کے لگی ہوئی, ان کو بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مسئلہ یہ ہے کہ جب پتہ چل جائے نا, کہ پتہ چل جائے کہ وقت کے اوپر آپ کا فتویٰ نہیں چلتا, باقی ہر جگہ چلتا ہے, تو پھر مجھے اللہ بچائے کہ ایسی نوبت آئے کہ آپ سے فتویٰ لوں. آئندہ آپ سے
آپ سے رجوع نہیں کر سکتے. اب یہ کام ہو گیا, یہ کام کر دیا آپ لوگوں نے بس. The only one thing I can never do is come to a mufti anymore. مجھے پتا ہے کہ آپ مجبور ہیں. کل کو مجھے کیا پتا آپ اور کس مجبوری میں مجھے کیا فتویٰ دے رہے ہیں. آپ تو مجبور اور لاچار آدمی ہیں. لاچاروں سے فتویٰ لینے کے لیے تو اسلام نے منع کیا ہوا ہے. کانفلکٹ آف انٹرسٹ کہتے ہیں. یہ والا فتویٰ تو میں دینے کے لیے بھی تیار ہوں. یہ تو ہر بندے کو پتا ہے کہ ایک بندے کے گن رکھی بھی ہو کسی نے تو اس کا فتویٰ نہیں ہے, کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے, اس کے تحفظات ہیں. یہ تو کامن سینس ہے. اور آپ لوگ تو حنفی ہیں زیادہ تر. ابو حنیفہ کا فتویٰ ہے, تو ابو حنیفہ کا آخری فتویٰ یہی ہے کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ پہ قاضی بن ہی نہیں سکتا قاضی. تو حنفی آپ کو کہہ رہا ہوں, میں ابو حنیفہ کا فتویٰ سنا رہا ہوں. کانفلکٹ آف انٹرسٹ پہ قاضی اپنی کسی بھی حیثیت سے کوئی بھی فتویٰ نہیں دے سکتا. وہ تو مشورہ بھی نہیں دے سکتا. کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے, اس کو فتویٰ دے گا. فتویٰ دینا صرف آزاد بندے کا کام ہے. اسلام کا پہلا اصول ہے ایک آزاد بندہ فتویٰ دے سکتا ہے. آپ لوگوں نے صاف بتا دیا کہ سب کچھ ہیں, آپ آزاد نہیں ہیں. آپ سوری.